بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بلا کسی تنقید کے میں فضیلت الشیخ عبدالرحمن فلاحی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وعن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان کو جب پیدا فرمایا تو اس میں کچھ چیزیں اللہ نے حلال رکھی، کچھ حرام، کچھ پاک کچھ ناپاک، کچھ بابرکت اور کچھ منحوس. یہ دونوں چیزیں اس دنیا میں اللہ ہی نے پیدا کی اور ان سب کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے. بھلائی کے ذریعے بھی آزماتا ہے، برائی کے ذریعے بھی آزماتا ہے. مجھ کو جو عنوان دیا گیا ہے، اب وہ عنوان کے تحت گفتگو کرنا بڑے اہل علم لوگوں کا کام ہے. ہم تو علماء اکرام سے، ان کی تحریروں، تقریروں اور کتابوں سے جو کچھ پڑھتے اور سیکھے ہوئے ہیں وہ ہم صرف بیان کر دیتے ہیں. ذوالحجہ کے عشرے کی فضیلت، یعنی یہ جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی مہینے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مہینے کہاں سے آئے، کب سے شروع ہوئے. کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوئے؟ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، سورہ توبہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید نہیں بلکہ لوح محفوظ ہے. اور کب سے ہے یہ 12 مہینے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے آسمان اور زمین بنے اس دن سے ہی اللہ نے لوح محفوظ میں سال کے مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت اور ادب والے ہیں. 4 مہینے. اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اس آیت کی تفسیر میں بخاری شریف میں جو حدیث مبارک آئی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمانہ گھوم پھر کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر کہ وہ اس وقت تھا جب اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی. اور سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں 4 مہینے حرمت اور ادب والے ہیں، جن میں 3 پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا ہے رجب مضر جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے. رمضان کا اس میں کہیں ذکر نہیں ہے. 4 مہینوں کا ذکر ہے. 4 حرم،
4 مہینے حرمت والے، اور کب سے ہیں؟ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، اور اسی وقت اللہ نے سال کے 12 مہینوں کی 12 تعداد مقرر کی، اور اسی وقت سے اللہ نے ان 4 مہینوں کو عزت، حرمت اور ادب والے مہینے قرار دیا ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ تینوں ایک کے بعد ایک ہیں۔ اس سے پہلے جو ماہ تھا وہ ذوالقعدہ تھا، اب یہ ذوالحجہ چل رہا ہے، اب اس کے بعد محرم آئے گا، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب ہے، جو شعبان اور جمادی الاخری کے بیچ میں آتا ہے، یعنی رمضان المبارک سے 1 مہینہ پہلے۔ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کی جو برکت ہے، اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول سے شروع ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس رات میں جس میں وہ نازل ہونا شروع ہوا اس کو لیلۃ القدر بول کے اس کو فضیلت دی گئی۔ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اسلاف 3 مہینوں کے 3 عشروں کی بہت قدر کرتے تھے۔ 3 مہینوں کے 3 عشروں کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، اور اس کے بعد جو مہینہ آئے گا محرم الحرام، اس کا پہلا عشرہ، اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ۔ بدقسمتی سے عام جو رجحان بنا ہوا ہے اور عام ایک جو ذہن بنا ہوا ہے وہ صرف رمضان کی حد تک ہے، حالانکہ رمضان ہی کی طرح یہ مہینے بھی اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت اور فضیلت کے حامل ہیں۔ بخاری شریف میں ہی اس ذوالحجہ کے عشرے کی فضیلت جو بیان ہوئی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتا حدیث میں مختلف الفاظ سے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام دنوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل، نیک عمل وہ ہے جو اس عشرے میں کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے اس عشرے میں نیک اعمال کرنا؟ قال ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں کہا جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا محبوب نہیں ہے اللہ کو اس مہینے کے اس عشرے میں جتنا کہ نیک عمل، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، توبہ و استغفار، صدقہ، خیرات، دعا، یہ جتنے نیک اعمال ہیں، روزہ، نماز، یہ اللہ کو سب دنوں سے زیادہ ان دنوں میں بندے اور بندی کا نیک عمل محبوب ہے، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ سے، مگر اس میں آپ نے ایک استثناء رکھا، سوائے اس جہاد کے کہ جس میں کوئی آدمی اپنی جان اور مال کے ساتھ جائے اور گھر واپس نہ آئے، شہید ہو جائے، مال وغیرہ بھی اس کا اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے، وہ عمل بہرحال افضل ہے۔ اب یہ فضیلت کیوں ہے اس کی اتنی؟ اور جیسا میں نے شروع میں کہا کہ اللہ نے جب زمین اور آسمان بنایا تو یہاں دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، برکت بھی ہے، نحوست بھی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان دنوں کو منحوس ایام قرار دیا ہے جن میں قوموں پر عذاب آیا، فی ایام نحیسات، منحوس دن ان کو قرار دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی بندے، کسی بھی بندی، کسی بھی قوم کے لیے وہ دن منحوس ہے جس میں وہ اللہ کا نافرمان اور ناشکرہ بنا ہوا ہے۔ اس مسلمان مرد اور عورت کا دن منحوس ہے جس نے فجر کی نماز سے دن کا آغاز نہیں کیا۔ اس مسلمان مرد اور عورت کی رات منحوس ہے جو عشاء پڑھ کر نہیں سویا اور فجر کی نیت کر کے نہیں سویا، اس کے دن اور رات منحوس۔ اور بابرکت وہی ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے بابرکت کیا اور فضیلت بخشی ہے۔ تو نحوست اور سعادت، برکت، رحمت، فضیلت اور بدبختی اور بدنصیبی، یہ سب ہمارے عمل سے جڑی ہوئی ہے۔
ہمارے عمل سے جڑی ہوئی ہے یہ چیزیں. تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں جن سے ہم عام طور سے غافل رہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان مہینوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں، اور جن مہینوں کی اللہ تعالیٰ نے حرمت قرار دی ہے اور ان کے جن خاص دنوں کو افضل قرار دیا ہے نا، اس میں نیکی کا عمل اگر زیادہ ثواب رکھتا ہے تو گناہ کا عمل زیادہ عذاب بھی رکھتا. اس لیے ہمیں اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے. یہ بہت افضل دن ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی یہ فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں تمام بڑی عبادتیں شریک ہو گئی ہیں، جمع ہو گئی ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، حج، یہ 4 بڑی عبادتیں ہیں. وہ چاروں اس عشرے میں جمع ہیں. انہی میں حج ہوتا ہے. حج کے یہ دن، یہ مہینہ خاص ہے، مقرر ہے. اس کے علاوہ سال کے 12 مہینے تو کیا اس مہینے کی بھی دوسری تاریخوں میں، دوسرے عشرے میں حج نہیں ہوتا. حج میں کیا ہے؟ حج میں مال خرچ کرنا بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم یوم عرفۃ و یوم عاشوراء و 3 ایام من کل شہر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کا، یوم عاشوراء کا اور ہر مہینے کے 3 دن کا روزہ پابندی سے رکھا کرتے تھے. اور اس یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا، حضرت ابو قتادہ کی روایت جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں، تو فقال، آپ نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے. اس وجہ سے اس عشرے کو اتنی فضیلت ہے. سب عبادتیں جمع ہو گئی اس میں، روزہ، نماز، صدقہ، خیرات اور حج. وہ جو 4 اہم عبادتیں، بڑی عبادتیں جو دین کی بنیاد ہیں، وہ سب بھی اس میں آ گئی. اس وجہ سے اس عشرے کو، اس مہینے کے اس عشرے کو یہ فضیلت اور اہمیت حاصل ہے. اور ہم اس سے غفلت میں مبتلا ہیں. کوئی چاہے تو 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک 9 روزے بھی رکھ سکتا ہے، کوئی چاہے 2 بھی رکھ سکتا ہے، 3 بھی رکھ سکتا ہے، لیکن 90 کا روزہ جو ہے اس کی خاص فضیلت ہے، اس کی خاص اہمیت یوم عرفہ. پھر اس کی خصوصیت اور فضیلت کیوں الگ ہے؟ اس لیے الگ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یوم عرفہ سے زیادہ اپنے بندوں اور بندیوں کو آگ سے نجات نہیں دیتا. یعنی یوم عرفہ کے دن جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں کو معاف کرتا ہے اور ان کو دوزخ کی آگ سے محفوظ کرتا ہے، یوم عرفہ سے زیادہ یہ عمل نہیں ہوتا. اور دوسری خاص بات اس میں یہ ہے، جیسے حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کا جب آخری حصہ، 1/3 حصہ باقی رہتا ہے، تو پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے مطابق ہے. باقی دن میں کبھی ذکر نہیں ہے اللہ کے آسمانی دنیا پر آنے کا، مگر اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ عرفہ کے دن اللہ رب العزت دن میں آسمانی دنیا پر تشریف لاتا ہے، اور فرشتے جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں ان پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ عرفات کے میدان میں میرے بندے اور بندیاں کیا کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں. باقی سال کے کسی دن میں اللہ کا نزول دن میں نہیں ہوتا. حدیث مبارکہ میں یہ ضرور ہے کہ ہر رات، سال کے 12 مہینے کی 365 راتوں کو
اللہ تعالیٰ جب کہ رات کا آخری حصہ یعنی تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، سحری کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ آسمانی دنیا پر آتا ہے اور صدا لگاتا ہے کوئی گناہ گار جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے اور میں اس کے گناہ معاف کر دوں؟ ہے کوئی روزی کا مانگنے والا کہ مجھ سے روزی مانگے اور میں اس کو روزی عطا کر دوں؟ یہ رات میں ہوتا ہے، لیکن یہ صرف دن میں یوم عرفہ کو ہوتا ہے۔ اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فخر سے بتاتا ہے، دیکھو میرے بندوں کی طرف، یہ کیا چاہتے ہیں، یہاں عرفات کے میدان میں یہ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں بار الہ، یہ تیری بخشش چاہتے ہیں، یہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ سے زیادہ اور کسی دن اللہ اپنے بندے اور بندیوں کو معاف نہیں کرتا، اس دن سب سے زیادہ معاف کرتا ہے۔ یہ ہے اس عشر ذوالحجہ کی فضیلت، جس سے ہم عام طور سے غافل رہتے ہیں۔ اور یہ 4 مہینے حرمت کے، جب سے زمین اور آسمان بنے یعنی دنیا بنائی اللہ نے پورے سال کے 12 مہینوں کی گنتی مقرر کی، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں سے 4 مہینوں کو اللہ نے محترم، ادب والے، عزت والے، احترام والے مہینے قرار دیا، اشہر حرم، حرمت والے مہینے۔ اور یہ مہینے عربوں میں برابر حرمت کے سمجھے جاتے رہے، اس پر عمل ہوتا رہا۔ وہ عرب مار دھاڑ جن کی فطرت میں تھی، اور جو بعد میں جنگوں کا میدان گرم کر دیا کرتے تھے، اور بدلے اور انتقام کی آگ ایسی بھڑکتی تھی ان میں کہ ایک معمولی بات پر شروع ہونے والی جنگ کئی مہینوں نہیں، سالوں چلتی رہتی تھی۔ ان کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی یہ چیز، اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے تھے وہ۔ اور جو اس طرح جنگ سے باہر رہتا، دور رہتا، فرار اختیار کرتا، اس کو انتہائی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا، بزدل، نامرد سمجھا جاتا تھا۔ لڑنا بھیڑنا، بات پر تلوار نکال لینا اور سر تن سے جدا کرنا، ہاں شانوں سے ہاتھ اکھیڑ دینا، یہ ان کی سرشت میں تھا۔ مگر وہ بھی ان 4 مہینوں میں اگر ان کے اپنے خاندان یا باپ کا قاتل بھی مل جاتا، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے ان مہینوں کے احترام میں، ورنہ تو وہ کسی کو بخشنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ مگر ان 4 مہینوں میں سے اگر کوئی مہینہ رہتا تو اس دوران نہ وہ لوٹ مار کرتے تھے، نہ ڈاکے ڈالتے تھے، نہ قافلوں کو لوٹتے تھے، نہ قبیلوں پر حملہ آور ہوتے تھے، نہ اپنے قبیلے کے کسی آدمی کے قاتل کو سامنے پا کر اس سے بدلہ لیتے تھے، رک جاتے تھے۔ اور یہ بہت بڑی بات تھی ایسے جوہلا کے لیے اور ایسے وحشی درندہ صفت انسانوں کے لیے، ان مہینوں کے احترام میں اپنے آپ کو ان مرغوب چیزوں سے روک لینا بہت بڑی بات تھی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ بگاڑ جو عربوں کا اپنی انتہا کو پہنچا، اس میں انہوں نے کیا کیے تھے؟ آگے اسی آیت میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں زیادتی ہے۔ یہ کیا کرتے تھے عرب؟ اور خصوصاً مفسرین اس میں نام لیتے ہیں قبیلہ بنو کنانہ کا۔ یہ بہت طاقتور قبیلہ بھی تھا، جنگجو قبیلہ تھا، اور اس کے سردار جو تھے وہ بہت طاقتور مانے جاتے تھے۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس وجہ سے ان کے اندر غرور اور تکبر بھی تھا۔ اس لیے اب 3 مہینے ایک ساتھ آ رہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ اب 3 مہینے تک ان کو اپنی تلوار میان میں رکھنا مشکل پڑتا تھا، ان کے ہاتھ شل ہو جاتے تھے،
ان کو ایسا لگتا تھا کہ ان کی زندگی کہیں جم گئی، رک گئی، ٹھہر گئی ہے۔ اس کا حل کیا نکالے انہوں نے؟ اس کا حل یہ نکالے کہ جب ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور خاص طور سے یہ محرم کے معاملے میں کرتے تھے، وہ 2 مہینے تو نکل جاتے، کیونکہ ایک تو حج کا مہینہ رہتا تھا یہ ذوالحجہ، اس زمانے میں بھی حج ہوتا ہی تھا، اور اس دوران ایک امن و سکون کی فضا بن جاتی تھی، لوگ آرام سے سکون سے اس میں تجارتی سفر بھی کرتے تھے، حج کو بھی آتے تھے، عمرے کو بھی آتے تھے، تو وہ ایک سکون رہتا تھا پورے عرب کے اندر، لوٹ مار بالکل بند ہو جاتی تھی، ڈاکے ڈالنا ایک دم ختم ہو جاتا، بڑے بڑے لٹیرے ڈاکو بھی خاموش بیٹھ جاتے تھے ان مہینوں کی حرمت کی وجہ سے۔ لیکن یہ بنو کنانہ کے لوگوں نے کیا کیے، ان کو 3 مہینے تک رکنا برداشت نہیں ہوا، تو محرم کا مہینہ آتا تو بنو کنانہ کا سردار اعلان کر دیتا کعبۃ اللہ میں کہ ہم نے محرم کی حرمت کو سفر کی طرف آگے بڑھا دیا ہے، لہذا اب اس مہینے میں ہم فلاں قبیلے کے ساتھ جنگ کریں گے اور فلاں قبیلے پر ہمارا حملہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کفر کرنے کے ساتھ ساتھ کفر میں زیادتی ہے، انما النسیء فی زیادۃ الکفر، یہ جو یہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کا ان کا دھندا ہے، یہ کفر میں زیادتی ہے اور سخت جرم ہے اللہ کی نگاہ میں، اور یہ جرم دنیا میں اکثر قومیں کرتی رہی ہیں، ہم بھی اس جرم میں شریک ہیں۔ ہم نے بھی تو آگے پیچھے کیے نا دین میں بہت سی چیزیں۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، بہت سے مسلمانوں نے صرف جمعہ کی پکڑ لی ہے، یہ اللہ کے حکم میں کمی زیادتی کرنا نہیں ہے۔ مسلمان عورت پر پردہ فرض ہے، بغیر پردے کے اس کا نکلنا ہی حرام ہے، فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اسی عورت پر جو بے پردہ ہو کر گھر سے نکلتی ہے۔ مگر جو پڑھے لکھے مسلمان ہیں، شہروں کے اور مالدار مسلمان ہیں، ان کی اپنی تہذیب الگ ہو گئی بھی، ان کی عورتیں، ان کی لڑکیاں بے پردہ ہی نکلنے کو اپنی شان اور اپنی معراج سمجھتی ہیں، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ اللہ کے حکم کی، نبی کی فرمان کی صریح خلاف ورزی اور بغاوت ہے اور گستاخی اللہ اور اس کے رسول کی شان میں، نہیں سمجھ میں آتا۔ رمضان کا مہینہ ہے، حکم دیا گیا کہ جو بھی اس مہینے کو پائے فلیصم، وہ اس میں روزہ رکھے، صرف ان عذرات کی بنیاد پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے جس کو اللہ نے خود بیان کر دیا، رسول نے واضح فرما دیا، اس کے علاوہ کسی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ایک آدمی، ایک نوجوان ہے، ہٹا کٹا ہے، تندرست ہے، اور خام خواہ وہ بولتا ہے میرے کو بھوک برداشت نہیں ہوتی اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا، یہ سب وہی ہے، ایک تو نافرمانی اور اوپر سے نافرمانی میں مزید زیادتی، یہ سب وہی جرائم ہیں جن کی وجہ سے پھر اللہ کا غصہ بھڑکتا ہے، غضب، اس کی آتش غضب جوش مارتی ہے۔ جبکہ اللہ نے بندوں کے لیے مختلف دنوں، مختلف مہینوں، مختلف راتوں میں اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ ان دنوں میں، ان راتوں میں ان کے لیے میں نے بڑی برکت، بڑی خیر اور ہدایت کا سامان رکھا ہے، وہ اس میں زیادہ سے زیادہ میرا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ مجھ کو پکاریں، مجھ سے مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، مجھ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگیں۔ اب اس میں پھر بندہ جب اللہ کی ان عنایتوں سے منہ موڑتا ہے، پیٹھ پھیرتا ہے، غفلت برتتا ہے، تو پھر اس کا غضب جوش مارتا ہے۔ یہی ہمارے سارے آج کی ذلت و رسوائی کا سبب ہے، یہ جو ہم ذلت و خواری کا شکار ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی بخشی ہوئی نظیم نعمتوں اور فضیلتوں کی ناقدری کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا ہوا ہے، اپنی مرضی سے ہم دین لے کر چل رہے ہیں، اپنی مرضی سے ہم دین میں کمی بیشی کرنے کے چکر میں۔ زکوٰۃ
سال پورا ہوتے ہی فرض ہو جاتی ہے، مگر مسلمانوں نے خام خواہ رمضان کا مہینہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے۔ یہ دین میں وہی کمی زیادتی والا جرم ہے یہ، اور اپنے جی سے سمجھ لیے کہ زکوٰۃ رمضان میں کیونکہ ثواب زیادہ ملتا اس لیے رمضان میں، حالانکہ سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ نہ نکالنا یہ نافرمانی ہے اللہ کی، اس کے رسول کی، اللہ کی کتاب کو جھٹلانا ہے اپنے جی سے۔ پھر یہ عشرہ پورا، اس میں روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا ہے، نیک اعمال کو زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی کوشش کرنا ہے، تو الٹا غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، خالی ایک بات کیا کرتے ہیں، قربانی بس۔ حالانکہ اللہ قربانی کس کی قبول کرتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ قربانی ہو، نماز ہو، دعا ہو، ذکر ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، یہ متقیوں کی قبول کرتا ہے۔ اور متقی کون ہوتا ہے؟ ابھی بچے نے جو تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھا اس نے، اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ بھی بتا دیا کہ قرآن سے ہدایت کن کو ملتی ہے؟ متقیوں کو ملتی ہے۔ متقی کس کو کہتے ہیں یہ بھی اللہ نے بتا دیا، اور اس میں بھی ہم نے اپنا دین نکال لیا ہوا ہے۔ ہم جس کو متقی بولیں گے سمجھیں گے وہ متقی، اور ہم جس کو گمراہ جہنمی بولیں گے وہ گمراہ اور جہنمی۔ متقی کون ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس کے منزل من اللہ اور حق ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں، ہر شک و شبہ سے بالا تر کتاب حق ہے، منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی بھی ہے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقی کون ہے؟ متقی کون ہے؟ متقی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ متقیوں میں شامل ہیں جو سب سے پہلے غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ دین ایمان اور عقیدے کی اصل جڑ ہی ہے، ایمان بالغیب۔ یہ جتنا مضبوط ہوتا ہے نا اتنا پھر دوسرے عقیدے میں آدمی کے استحکام اور مضبوطی آتی ہے۔ ایمان بالغیب پہلی صفت متقی ہونے کی، یؤمنون بالغیب۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ سال کے 11 مہینے نماز بھی غائب، صرف جمعے کی ہوئی تو 2 رکعت وہ بھی۔ رمضان آیا کہ ٹوپی، عطر، بڑا رومال اور مسواک، پورا مہینہ مسلمان، اور کچھ تو اس میں بھی نہیں۔ اب سال کے 11 مہینے پورا اللہ کی دین سے غافل، کتاب سے غافل، نماز سے غافل، روزے سے غافل، اور قربانی کے دنوں میں جانور لے کے پورے محلے میں گھوم رہا، گھر کے سامنے باندھ دیا، کہیں شیمپو لا کے نہلا رہا پائپ سے، کہیں کچھ کر رہا، کہیں لوگوں کا آنے جا رہے تو ان کو جلیبی کھلا رہا اس کو، کہیں بچے بھی گھر کے لا کے بسکٹ دے رہے، نلڈے کھلا رہے، کرکرے کھلا رہے، اور سب ایسا سمجھ رہے کہ کیا کام۔ ارے نماز نہیں تو یہ سب رد، نماز نہیں تو رد ہے سب۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، نیک عمل کرنے کا حکم اللہ نے دیا، اس کو کب قبول کرتا اور کیسا عمل قبول کرتا یہ بھی اسی نے بتایا کتاب کے ذریعے، رسول کے ذریعے۔ مولویوں مفتیوں کے فتوے کو مت دیکھو، اپنے رب سے پوچھو، اپنے رب کی کتاب سے پوچھو، اپنے رسول کے حدیث سے پوچھو کہ کون سا عمل نیک ہے اور کون سا عمل اللہ قبول کرتا ہے اور کس کا قبول کرتا ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون۔ تیسری صفت کیا ہے ان کی، متقیوں کی؟ جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو کچھ بھی۔ اب اللہ کے نبی نے ان مسلمانوں کو کتنی خطرناک وعید سنائی ہے جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، استطاعت کے باوجود۔
اچھا استطاعت کیسی ہے وہ بھی دیکھو. یہ جو کافر کرتے تھے نا، اب وہ جس ماحول کے عادی تھے، اب ہم بھی بے دینی میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر سے غفلت میں مبتلا ہیں، اس لیے وہی راستے ہم کو شیطان سجاتا ہے، وہی ہمارے ذہن میں آتے ہیں. وہ جس طرح اپنی دل کی ہوس اور اپنے جوش کو مٹانے کے لیے حرمت والے مہینے کو آگے پیچھے کرتے تھے، ویسے ہم بھی کرتے ہیں. اب کیا کرتا ہے، ابھی کسی کے یہاں ہوا ہوگا نکاح ولیمہ، 4 کنٹل 2 کنٹل 1 کنٹل 2 جانور کاٹ دیا، 4 جانور کاٹ دیا. اب اس کو بولیں گے قربانی کا جانور نہیں، وہ ابھی ولیمے میں خرچہ ہوگا نا، اب گنجائش نہیں ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کا فرمان ہے قربانی. وہ اللہ کا حکم نہیں تھا، نبی کا حکم نہیں تھا کہ 4 کنٹل کا ولیمہ کر، 2 کنٹل کا نکاح میں کھانا پکا اور بھوک مروں کو کھلا. یہ اللہ کا حکم نہیں. ولیمہ استطاعت کے مطابق ہے. 10-15 لوگوں کو، اپنے قریب کے رشتہ داروں کو، محلے پڑوس کے 4 لوگوں کو بلا کے دال چاول بھی کھلا دیے تو ولیمہ ہو جاتا. اس کے واسطے جانور ہونا، گوشت ہونا، بریانی ہونا یہ ضروری نہیں. یہ ہم نے بنایا قانون اور اس کی پابندی کرتے ہیں ہم. گھر بنایا رہنے کو، اس کو خالی ڈیکوریٹ کرنے کے واسطے 2.5 لاکھ روپے الگ سے خرچ کرا. اب اس کو بول رہا ہے کہ بھائی قربانی کر، بہت پیسہ لگ گیا. بولے گھر میں امید نہیں تھی، بولے میرے کو اتنا ہی ہے. تیرے کو امید تو ہے ہی نہیں کائی کی بھی، سب کام تیری امید کے خلاف ہی چھوڑ رہا ہے. خالی امید کیا ہے، جیسے بھی ہیں بس مریں گے، اللہ بخشنے والا ہے، جنت میں ڈال دینا، یہ امید ہے بس. بہانے اللہ کے، اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کے بہانے وہی بناتا ہے جس کا دل غفلت میں مبتلا ہے. اور یہ غفلت اگر نہیں ٹوٹی تو غافل دلوں پر اللہ پھر مہر لگا دیتا ہے. متقی کی طرف سے نیک عمل قبول کرتا ہے. متقی کون ہے، پہلی صورت میں بتا دیا کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے یہاں بھی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ متقی ہیں اور ان کے لیے قرآن ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے، نماز قائم کرتے، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے. اور یہ لوگ آپ پر اور آپ سے پہلے جو نبی آئے اور ان پر جو کتابیں اتری اس پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، جنہوں نے اپنے آپ کو یہود اور نصرانی اور کرسچن کا، مسیحی کا خطاب دے رکھا ہے، یہ بھی اللہ کے نبیوں کی اولاد ہونے اور اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھنے، کتابوں پر ایمان رکھنے کے بعد بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے، رب کے غضب سے بچ نہیں سکیں گے، جہنم سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے، نبی کی اولاد ہوتے ہوئے، نبی پر ایمان رکھتے ہوئے، جب تک کہ محمد الرسول اللہ پر ایمان اور آپ پر نازل ہونے والی آخری کتاب پر ایمان نہیں لاتے. ہم سارے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور ان پر جو کتابیں اتری ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سب بھی ویسے حق تھے جیسے کہ ہمارا نبی حق ہے اور ہمارے نبی پر نازل ہونے والی کتاب حق ہے. اور 5ویں اور سب سے بڑی صفت آخر میں بیان کی اللہ تعالیٰ نے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں. دیکھو یہاں ایمان نہیں بولا، وہ آخرت پر ایمان رکھتے نہیں بولا، آخرت کا یقین ہوتا ہے. اور جن کو آخرت پر یقین ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے سرتابی کر ہی نہیں سکتے. وہ رسول کے احکام پر عمل کرنے میں کبھی ہیلے بہانے اور آگے پیچھے کرنے کے کام نہیں کریں گے کافروں کی طرح. وہ بولیں گے کہ بس اللہ کا فرمان ہے، حق ہے، نبی کا فرمان ہے، حق ہے، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کو تیار ہیں. تو یہ فضیلتیں جو رکھی ہوئی ہیں، یہ 4 مہینوں کی ہم حرمت سمجھتے ہی نہیں. بس ہم سمجھتے کہ رمضان کا مہینہ ہی فضیلت والا اور برکت والا ہے. اس کی فضیلت اور اس کی برکت تو زمین اور آسمان بننے کے کئی صدیوں بعد اس وقت شروع ہوئی جب محمد الرسول اللہ پر قرآن کا نزول شروع ہوا. اور یہ 4 مہینے یہ تو اللہ نے زمین آسمان جس دن بنائے اسی دن سے ان کی حرمت لکھ دی اللہ نے لوح محفوظ میں.
عرب مشرک اور کافر ہو کر بھی، جاہل اور بے دین ہو کر بھی ان مہینوں کی حرمت کا لحاظ رکھتے رہے، لیکن آخر کیونکہ کوئی آدمی جب گناہوں میں ملوث رہتا ہے اور کبھی نیکی کر بھی لیتا ہے لیکن گناہوں سے باز نہیں آتا، تو پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ پھر کبھی نیکی کرنے کی توفیق بھی اس سے چھن جاتی ہے، پھر وہ گناہوں میں پوری طرح سر سے پاؤں تک غرق ہو جاتا ہے، پھر اس کے پلٹنے کے بھی مواقع بہت کم رہتے ہیں، اللہ کہ کسی پر اللہ اپنا کوئی خاص فضل و کرم کرے۔ تو یہ جو 10 دن ہیں ذوالحجہ کے، ان کی یہ اہمیت اور فضیلت ہے، اس میں یوم عرفہ ہے، اس وجہ سے بھی اس کی فضیلت ہے۔ وہ یوم عرفہ، وہ دن جب کہ اللہ صرف سال میں ایک بار دن کے وقت آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے فرشتوں کی بڑی جماعت کے ساتھ، اور فخر کرتے ہوئے ان کو کہتا ہے دیکھو یہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں عرفات میں، اور کیا چاہتے ہیں۔ فرشتے بولتے ہیں کہ اے رب یہ تیری رحمت چاہتے ہیں، تیری مغفرت چاہتے ہیں۔ تو اسی وقت اللہ اعلان فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، یہ جتنے آئے ہیں نا یہاں، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن پر کپڑا بھی پورا نہیں ہے، ایک چادر لپیٹ کر ہیں، ایک چادر ڈال کر ہیں کندھے پر، ننگے سر ہیں اور میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اللہ آ کر آسمانی دنیا پر آ کر، حالانکہ اس کی حاجت نہیں ہے، ایک شان ہے اس کی، بتا رہا ہے وہ کہ وہ بندوں پر کیسے کیسے مہربانیاں کرتا ہے، کس کس طرح اس نے موقع رکھے ہیں بندوں کو اپنی رحمت سے سرشار کرنے کے لیے، اپنی مغفرت سے ہمکنار کرنے کے لیے۔ تو ان فضیلتوں کو ہم سمجھیں، نحوست اور فضیلت جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اللہ نے یہ بات بھی قرآن میں واضح فرمائی ہے۔ آج ہماری جہالت اس مرتبے کو پہنچی ہوئی ہے کہ بہت سے آتے بولتے ہیں جب تک نماز نہیں پڑھ رہا تھا سب اچھا چل رہا تھا، جب سے نماز شروع کیا کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا بولے میرا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی کہنا کیا چاہتا ہے کہ نماز نعوذ باللہ کوئی منحوس چیز ہے، بے برکتی چیز ہے کہ جس کے پڑھنے سے روزی کی برکت چلی گئی۔ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کفر سے بہت قریب ہو گیا ہوا ہے اور اللہ کی رحمت سے بہت دور جا پڑا ہے۔ نماز مومن کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑا اور مضبوط سہارا ہے، اسی لیے تو اللہ نے حکم دیا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، ثابت قدمی، اللہ پر بھروسے اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، مدد چاہو، اسی کو ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ، وہ ہے ہی نہیں۔ تو نماز اگر نہیں ہے، اس کا قیام نہیں ہے، تو پھر نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ خیرات قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ قربانی قبول ہے۔ اور یہ ہم کرنا بھی نہیں چاہتے، سمجھنا بھی نہیں چاہتے، بس جانور کی فکر میں رہتے ہیں، اپنے اندر سر سے پاؤں تک ہزار عیب، اور جانور کے سینگ کا ذرا سا چھلکا نکل گیا تو یہ چلیں گا نا قربانی کو۔ ارے بابا وہ چھلکا ہی نکلا چلتا، تیرے پورے چھلکے نکلے ہوئے ہیں، اس کو ذرا درست کر لے تو، کیونکہ اللہ بھائی نیک عمل ہے، قربانی کا ہو یا نماز کا ہو یا زکوٰۃ کا ہو یا خیرات کا ہو، نیک عمل ہے تو متقیوں کی طرف سے قبول کرتا نا۔ تو پہلے یہ دیکھنا، پھر جانور بے عیب کیوں ہونا، تاکہ بندے کو یہ احساس ہو کہ وہ یہ جو جانور ذبح کرنے جا رہا ہے یہ کوئی گوشت کھانے کے لیے اللہ نے موقع نہیں دیا ہوا ہے، اللہ نے تو سال کے 12 مہینے ان جانوروں کو حلال کیا ہوا ہے، جب چاہے انسان روزانہ کھاتا ہی۔ یہ قربانی کا حکم دے کر یہ جو جانوروں کے بارے میں ہدایت دی گئی نا کہ بہت دبلا نہیں ہونا، عیب دار نہیں ہونا، اچھا ہونا، یہ عمر کا ہونا، یہ اصل میں یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہم یہ جو جانور ذبح کر رہے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے روح کیا کام کر رہی ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر اللہ کو اس سے کیا غرض ہے۔ اللہ نے خود بھی فرما دیا نا، سورہ حج کی آیت ہے
لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارے قربانی کے جانوروں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، جو چیز اللہ کے یہاں تمہارے یہاں پاس سے قبول ہونے والی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے دل کی کیفیت ہے کہ تم نے قربانی کرتے وقت قربانی کی روح کو اور اللہ کی فرما برداری اور اس کے اندر اخلاص کو کہاں تک اپنے پیش نظر رکھا ہے۔ حضرت آدم کے 2 بیٹوں میں جو جھگڑا ہوا تھا وہ یہ قربانی کے اوپر تو ہوا تھا، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ اب جس کی قبول نہیں ہوئی وہ غصے میں آ گیا، چڑ میں آ گیا اور بھائی کے اوپر چڑھ دوڑا۔ اس نے بولا کہ بھائی قبول کرنا میرے ذمہ تھوڑی تھا، اللہ کے ذمہ تھا، اس نے میری قربانی قبول کر لی، تیری نہیں کری تو اس میں میرا کیا قصور؟ کہا میں تو تیرے کو مار ڈالوں گا۔ تو پھر بھائی نے کہا کہ دیکھ تو نے ایک کام غلط کیا، تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، کچھ نہ کچھ تجھ سے گناہ سرزد ہوا، اب اوپر سے تو اور دوسرا گناہ کرنے جا رہا ہے میرے قتل کا ارادہ کر کے، تو میں تو تیرے اوپر قتل کے ارادے سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اور یہ بھی یاد رکھ، وہاں پر ہے یہ آیت، وہاں کہا تھا حضرت آدم کے اس بیٹے نے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقیوں سے عمل کو قبول کرتا ہے۔ مار ڈالا اس نے بھائی کو، قتل کر دیا اس نے، اور قتل بھی ایسا کہ اللہ نے بیان کیا کہ قتل کر دیا تو بعد میں پچھتایا کہ ارے یہ میرے سے کیا عمل سرزد ہوگا، اب پریشان ہو گیا کہ اس کا کیا کروں اس کی لاش کا۔ تو اس کو وہ سمجھانے کے لیے اللہ نے کوے کو بھیجا، کوا آیا، اس نے اپنے پنجے سے گڑھا کھودا اور اس کے ساتھ میں اس کی نسل کا جو پرندہ تھا مردہ وہ اس کو اس میں ڈالا اور مٹی اس پر ڈھابا، تو اس کو سمجھ میں آیا کہ ارے یہ ایسا کرنا ہے میرے کو، یہ تو انسان ہے۔ مار تو ڈالا، اب لاش کا کیا کروں سمجھ میں نہیں آیا، پھر شرمندہ ہو رہا، کوا آیا تو پھر اور شرمندہ ہوا کہ ارے ہائے میری بدبختی، میں اس پرندے سے بھی گیا گزرا ہوگا، میرے کو یہ بھی نہیں پتہ چلا۔ یہی ہوتا ہے، انسان جتنا اللہ کی حکمت سے غافل ہوگا اور نفس یا شیطان کے فریب میں آئے گا اتنا ہی خسارہ نقصان اٹھائے گا، اتنی ہی جہالت کے اندھیروں میں اپنے آپ کو بھٹکائے گا۔ تو یہ جو فضیلتیں برکتیں رکھی گئی ہیں ان سے ایک تو غفلت ہم برت رہے ہیں، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، دوسرے یہ فضیلتیں کب ہاتھ آتی ہیں اور کون اس کا مستحق ہوتا ہے اس کو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں جاننا ضروری ہے، تاکہ ہم نیک عمل کر کے اس کو ضائع کرنے میں نہ لگ جائیں۔ کر تو رہے ہم نیک عمل، لیکن چونکہ اس کی شرائط، اس کے واجبات اور اس کے لیے جس اخلاص اور خشیت کی ضرورت ہے اس سے ہم غافل ہیں، تو پھر وہ عمل ہمارا ویسی بے جان، ویسی بے جان۔ تو قربانی کرو، لیکن ساتھ میں یہ دیکھو کہ قربانی کیا ہے۔ اچھا، دعا میں بھی کیسی آیت رکھی گئی سورہ انعام کی، قل ان صلاتی، کہو میری نماز، پہلے اس کا حکم ہے۔ اب جو قربانی کرنے والے اللہ کے بندے ہیں وہ ذرا اپنا جائزہ لے لیں خود کہ نماز ان کی ہے یا نہیں محفوظ، نماز کی حفاظت ہے یا نہیں، 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز سال کے 12 مہینے وہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ پھر دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ جو بھی مالی صدقہ ہم اللہ کی راہ میں کرنے جا رہے ہیں وہ مال حلال اور پاک ہونا، حرام مال کا کوئی صدقہ اللہ قبول کرتا نہیں، اور جو بدن حرام مال سے پلا ہو اس کی تو کوئی عبادت ہی قبول نہیں، نہ دعا قبول ہوتی، نہ نماز، نہ سجدہ، نہ روزہ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نیک عمل اس کا قبول ہوتا ہی نہیں، یہ اللہ کے نبی نے صاف بتایا ہوا ہے۔ تو عشر ذو الحجہ کا یہ جو سارا معاملہ ہے کتاب و سنت اور اسلاف کی روشنی میں، وہ یہی ہے، وہ ہمارے اسلاف ان دنوں کا بہت خاص اہتمام کرتے تھے، اس کی پوری قدر کرتے تھے اور اس کوشش میں رہتے تھے کہ یہ اللہ نے ہمارے اندر ان دنوں میں جو برکت رکھی ہوئی ہے، جو فضیلت رکھی ہوئی ہے، اس سے ہم محروم نہ ہوں۔ تو اس کی ابھی چند ایام اور باقی ہیں، کوشش کریں ہم
اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے کی، گناہوں سے باز آنے کی، اس سے دعا مانگے، کیونکہ توفیق اسی سے ملتی ہے، توفیق دینے والا وہی ہے۔ مگر توفیق کس کو دیتا ہے؟ جو مانگتا ہے۔ بہت سے تو سیدھا سیدھا کام کر دیتے، اب اللہ نے ہم کو توفیق نہیں دیا تو ہم کیا کرنا؟ تو اب کیا اللہ میاں کی بات کو بھی تو ایسا سمجھ رہا ہے کہ داماد ہے تیرا سسرا لا کے تیرے کو عید کی شال اڑا دیں گا، نہیں تو بیٹی کو تکلیف دیں گا؟ وہ اللہ ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ وہ یہ تم پر اس کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے زیادہ تم پر رحم اڈیلنے کے لیے بول دیا یہ دن میرے متبرک ہیں، ان میں کام کرو گے تو میں بڑا چڑھا کر تمہیں اجر دوں گا، یہ فلاں رات میں نے تمہارے لیے یہ فضیلت رکھی ہے، اس میں تم نیک کام کرو گے تو میں تم کو اتنا اتنا اجر دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت۔ یہ اس کا محض انعام ہے، اکرام ہے، یہ احسان ہے اس کا بندوں کو، ورنہ سب دن سب مہینے اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس نے خود کچھ دنوں کو بابرکت اور فضیلت والا بنایا، اور ان دنوں کو اللہ نے منحوس قرار دیا انسانوں کے لیے جس میں اس کا عذاب ان پر ٹوٹا۔ تو ہماری نوست ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے یہ بات بھی سورہ بنی اسرائیل میں بھی ارشاد فرما دیے کہ ہر آدمی کا فعل نامہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے۔ قل کل یعمل علی شاکلتی، ہر ایک کا اعمال نامہ، ہر ایک کا فعل نامہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے۔ اب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو نحوست ہمارے عمل کی ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا نحوست بھی کتنی خطرناک، کیا فرمایا آپ نے؟ متفق علیہ حدیث ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا اس کا سر بھاری ہو جاتا ہے، نیند دباتی ہے، اٹھتا نہیں ہے۔ اچھا رمضان میں بلا وجہ 3 بجے سے چلاتے ہیں یہاں مائک میں، حضرات فجر کا وقت ختم ہونے کے، خام کا لوگوں کو بھی تکلیف، اور اس رمضان جیسی عید کا چاند دکھا اسی دن نظر نہیں آتا ہو، اسی دن غائب رہتا، اس دن سے جو غائب ہوتا پھر تو نظر ہی نہیں آتا۔ اور نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جو مومن بندہ یا بندی فجر کے وقت سوئے پڑے رہتے ہیں ان کا معمول ہے، کبھی کبھار ایک آدھ دن انسان سے غفلت ہو جائے وہ چیز اور ہے، لیکن جو ہمیشہ سوئے پڑا ہے اس کے بارے میں کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ ایسے انسان کے کان میں شیطان پیشاب کر کے جاتا ہے۔ اب جس کے کان میں شیطان کا پیشاب ہو اس کو برکت کہاں سے ملے گی؟ اور وہ گھر میں نحوست کیسا نہیں آئیں گی؟ اچھا پھر یہ شیطان تو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، اب یہ تو پورا ہی شیطان ہے، دجال۔ موبائل شریف کیا کام لے رہے اس سے دیکھو۔ رمضان جیسے مہینے میں مسلمانوں کے محلے میں نوجوان یہ اس کو لے کر ٹک ٹاک اور پب جی میں لگے بیٹھے رہے رمضان جیسے عبادت کے مہینے میں، اور اب ان کو ہی دیکھو تو قربانی کے جانور کو لے کے گھوم رہے ہو، گھوم رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو تھوڑی پسند ہے، اللہ متقیوں سے پسند کرتا ہے، نیک عمل کو قبول کرتا ہے متقیوں کے، اور متقی یہ ہوتے ہیں، وہ خود اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے آخر میں فیصلہ بھی سنا دیا۔ ہم بولتے ہیں نا وہ گمراہ یہ گمراہ، کون حق پر ہے کون گمراہ یہ سورہ پہلے ہی بتا رہی ہے۔ یہ 5 صفتیں ہونا تو ہدایت ملے گی قرآن سے اور عمل قبول ہوگا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر بھی ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب اگر ہم کو ہدایت پر رہنا ہے اور کامیاب ہونا ہے تو پھر ان چیزوں کو ہم کو سمجھنا ہوگا، ان گناہوں سے ان جرائم سے اپنے آپ کو ہم کو بچانا ہوگا، بچنا ہوگا، بچانا بھی ہوگا، اور اپنے گھروں کے اندر ہمیں دین اور اس کے علم کی روشنی پھیلانی ہوگی۔ اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کا بڑھاپا اولاد کی خدمت کے ساتھ چین و سکون سے گزرے تو ان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا راستہ اختیار کر لینا چاہیے۔ اگر اولاد چاہتی ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کے حقدار بنے تو ان کو بھی سب سے پہلے اپنے رب کی پہچان اور اپنے نبی کی شریعت اور سیرت کی پہچان اور علم دین کا
ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ وہ جنت میں جائے، اور وہ بھی کتنی بڑی بشارت دی ہے آپ نے مسلمان عورتوں کو، المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها واحسنت فرجها فلتدخل من ابواب الجنت الشاءت۔ جو مسلمان عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت اور آبرو اور عصمت کی سخت حفاظت کرے، اور اپنے شوہر کی ہر نیک کام میں، معروف بات میں اطاعت کرے، تو اس کو اجازت ہے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اب نہ عورتوں کو رسول کی حدیثوں سے کوئی واسطہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ مردوں کو اس سے کوئی لینا دینا ہے۔ لڑکیوں کو کھانا پکانا اور وہ دوسری باتیں جو گھریلو ہیں وہ تو سکھائی جاتی ہیں، اور بول بول کے سکھائی جاتی ہیں کہ سیکھ لے، آگے سسرال میں تانا ملے گا، پھر ہم نہیں آئیں گے تیرے کو سنبھالنے کو، یہ کام کر لے، کھانا اچھا پکانا آنا، کپڑے دھونا آنا، جھاڑ جھوڑ کا اچھی کرنا آنا، صفائی رکھنا آنا، یہ سکھاتے سب اس کو، یہ بتاتے ہی نہیں۔ اور لڑکوں کو بتاتے چل میرے ساتھ بیٹھ دکان پہ، تجربہ ہوتا کیسا ڈنڈی مارنا، کیسا پیسے لوٹنا، چل بیٹھ میرے ساتھ رہ۔ اس کو یہ بتاتے ہی نہیں کہ تو مسلمان بھی ہے، اور میں بھی مسلمان ہوں، میں مسلمان تاجر ہوں، دیکھ میں مال عیب والا نہیں بیچتا، میں ڈنڈی نہیں مارتا، میں جھوٹ بول کے جھوٹی قسم کھا کے مال نہیں بیچتا۔ بچہ خود ہی مسلمان تاجر بنے گا، اور وہ پھر صدقہ بنے گا ماں باپ کے لیے کہ اس کو ماں باپ نے اس کو دین کا راستہ بتائے۔ اور ہماری تو حالت یہ ہے، بہت سے بدقسمت تو وہ ہیں اولاد کو لاکھوں کروڑ کی پراپرٹی تو دے کے مر رہے، مگر ان کی اولاد اللہ کے گھر میں آ کر ایک وقت بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کو تیار نہیں۔ ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ جو مر گئے ہیں ان پر رحم کر، اب یا بڑھاپے میں آ گئے ہیں، بے بس ہو گئے ہیں، کمزور ہیں، پڑے ہیں بستر پر، ان پر رحم کر کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا، مجھ کو پالا پوسا تھا، اے رب میرے ماں باپ پر اب تو بھی رحم کر۔ اللہ سنتا ہے، مگر کوئی ماں باپ کو اس کی کوئی چاہت نہیں ہے، کیا کرنے کا ہے؟ میں نے اولاد کو تو بولے بالکل میں اب اطمینان سے مر رہا ہوں، بولے اولاد کو میں نے فقیر نہیں چھوڑا، بہت کچھ ان کو کر کے جا رہا ہوں، اور یہی دولت وہ اولاد کے لیے بھی اور جس نے کما کر چھوڑا ہے اس کے لیے بھی جہنم کا طوق بننے والی ہے۔ ہم کو فکر ہی نہیں، ہم کو پرواہ ہی نہیں ہے، تو فضیلتیں ایسی نہیں ملیں گی نا۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا عقیدہ، اپنا ایمان اور ایمان کے تقاضے، توحید کے تقاضے سمجھنا ہوں گے، ان کو پورے کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، اللہ اس کے رسول کی ہر حال میں اطاعت کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم کی قید ہے، اللہ سے اپنی طاقت کے مطابق ڈرتے رہو، اس کی نافرمانی سے بچتے رہو، اس کی فرما برداری میں آگے بڑھتے رہو، یہ چیز اللہ کے رحم کو تمہارے اوپر انڈے دے گا، یہ چیز اللہ کی رحمت کو جوش دلائے گی اور تمہاری دعاؤں کو عرش پر لے جائے گی، اور پھر تمہاری بخشش کا سامان ہوگا۔ تو یہ عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت ہو، رمضان کی فضیلت ہو، آخری عشرے کی ہو یا پہلے عشرے کی ہو، یہ سب جڑی ہوئی ہیں ہمارے ایمان اور عقیدے کی اصلاح پر۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ محض ظاہری اعمال ہم نہ کر لیں کہ رمضان آیا، افطار اور سحری کرا دیے روزہ داروں کو، اور عشرہ ذوالحجہ آیا، بہت ہوا اللہ نے مال دیا تو حج کو چلے گئے اور قربانی کر لیے، جانور بڑا خرید کے 50,000 کا، 1 لاکھ کا، 1.5 لاکھ کا۔ اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے بندے کا تقوی، اللہ چاہتا ہے بندے کے دل کی کیفیت جس میں صرف اللہ کی محبت ہو، جس میں صرف اللہ کا خوف۔ حضرت ابراہیم کی آزمائش کیا تھی؟ یہی تھی کہ یہ میرا بندہ جس نے میری وفاداری کا اعلان کیا ہے، یہ مجھ سے وفادار ہے یا کچھ دوسری بھی وفاداریاں اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ بڑھاپے میں اولاد دے کر پھر حکم دیا کہ اب اس کو قربان کر، اور جب حضرت ابراہیم اس کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ نے فرما دیا کہ ہاں ابراہیم تو کامیاب ہو گیا، تو نے خواب بھی سچ کر دکھایا، اب میں لوگوں کا امام کرتا ہوں، تجھ کو لوگوں کا امام بناتا ہوں۔
کہ اللہ ایسے ہی تھوڑی کسی کو امام بنا دیتا ہے، ایسے کسی کو تھوڑی فضیلت عطا کر دیتا ہے، ایسی اس کی بانٹ اندھی بانٹ تھوڑی ہے جس کو اس کو چاہا بخش دیا، اس کو چاہا تو جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ اختیار رکھتا ہے پورا، اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، چاہے سارے بندوں کو جہنم میں جھونک دے، چاہے سارے بندوں کو جنت میں ڈال دے، اس کا کوئی بگڑنے والا نہیں ہے اور اس کا کوئی بگاڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس نے ایک اصول، ایک ضابطہ بتا دیا اور اس کا اعلان کر دیا اور واضح کر دیا کہ جنت اور دوزخ کے فیصلے اللہ اپنی طاقت کے بل پر نہیں کرے گا، جبکہ وہ ایسا کر سکتا ہے، وہ کرے گا تمہارے اعمال کی بنیاد پر، تمہارے ایمان کی بنیاد پر، تمہارے عقیدے کی بنیاد پر، کہ تم نے اس کی دی ہوئی نعمتوں کا، اس کی بخشی ہوئی زندگی کا استعمال اس کی مرضی کے مطابق کیا یا اپنی مرضی کے مطابق۔ تو یہ ہے اللہ کے دین پر ایمان لانے کی اصل روح، کہ آدمی جو بھی عمل کرے وہ صرف اللہ کے لیے ہو اور اس طریقے پر ہو جس طریقے پر اللہ نے رسول کے ذریعے امت کو بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہر مسلمان کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جس دین کو حق مانتے ہیں، ہم جس کتاب کو اپنے رب کا کلام مانتے ہیں، ہم جس آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ اس کی صحیح کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور اس ایمان کے تقاضوں کو سمجھ کر انہیں پورا کرنے کی ہمیں سعادت سے بہرامند فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب کریم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔